اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی، اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا۔ یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا۔ یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا، تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اور جو پرہیزگار ہیں ان کی کامیابی کے سبب اللہ ان کو نجات دے گا، نہ تو ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراں ہے۔ اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اپنے بندوں سے کہا کہ اے میرے بندو تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور بڑا غفور رحیم ہے۔ تو اللہ نے کمٹمنٹ دی ہے کہ جب تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف معاف کرے گا بلکہ ایک جگہ پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کمٹمنٹ دی کہ جب تم توبہ کرو گے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یہ کمٹمنٹ نہیں دے رہا کہ میں صرف گناہ معاف کر دوں گا، بلکہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، کمٹمنٹ ہے کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے، جو شخص بھی توبہ کرے گا، ایمان لے آئے گا، نیک اعمال کرنا شروع کر دے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل بھی کر دے گا۔ تو استغفار کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں پہ توبہ کرنی ہے۔ جب ہم توبہ کثرت سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اب توبہ کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟ توبہ صرف ایسی نہیں ہے کہ بس دل میں یقین ہے کہ نہیں گناہ تو میں کرتا رہوں گا لیکن ساتھ ساتھ توبہ، 2 رکعت نفل توبہ کے بھی چل رہے ہیں اور گناہ بھی ساتھ ساتھ چلے جا رہے ہیں اور جی میں توبہ تو کر رہا ہوں، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے بارے میں کچھ شرائط ہے جو علماء نے بیان کی، اہل علم نے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ انسان اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص میوزک سنتا ہے، میوزک کیا اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب ایک طرف وہ کہتے ہیں میں میوزک بھی سنتا رہوں گا لیکن ہر روز 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ بھی پڑھتا رہوں گا، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کی پہلی شرط کیا ہے کہ اس گناہ کو چھوڑنا ہے، جس گناہ سے بھی آپ توبہ کرنا چاہ رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑنا ہوگا، پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا ہے کہ ندامت ہو، کیونکہ توبہ کا کیا مطلب ہے کہ گناہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو جب تک ہمارے دلوں میں یہ ندامت نہیں ہوگی کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف آپ 2 رکعت پڑھ لیں گے لیکن آپ کو یہ ندامت نہیں ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو اپنے دل میں شدید ندامت ہونی چاہیے کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوگی اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں، تو تب جا کے آپ کی توبہ ٹھیک ہوگی۔ تو تیسری شرط کیا فرمائی اہل علم نے؟ آئندہ کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ ادھر 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہے ہیں اور ذہن میں پلان کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم میں نے کب کرنا ہے۔ کانسرٹ پہ جانے کی عادت پڑ گئی تھی، کانسرٹ تو ابھی کانسرٹ سے ہو کے آیا کوئی شخص اور اس کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے توبہ کر لی، لیکن ساتھ ہی اٹھنے کے بعد چیک کر رہا ہے کہ اگلا کانسرٹ کا شیڈیول کب آ رہا ہے، نیکسٹ کانسرٹ کب ہونا ہے، تو یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ آئندہ کبھی نہ کرنے کی پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں آئندہ زندگی میں اس چیز کو کبھی نہیں کروں گا۔ تو یہ 3 شرائط بیان فرمائی۔ پہلی شرط کیا ہے کہ گناہ کو فوراً چھوڑ دینا، دوسری شرط کیا ہے سخت ندامت ہونا، اور تیسری شرط کیا ہے کہ اس کو آئندہ کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ جب یہ 3 شرائط پوری ہوں گی اور ان کے ساتھ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا۔
بڑے سے بڑے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو اب یہ ہے کہ سولوشن تو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اگر یہ فائدہ اس وقت ہی ہوگا جب ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے. اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو یہ صرف باتیں رہ جائیں گی اور اس کا ہمیں فائدہ اپنی زندگی میں نہیں ہوگا. اس کی ایگزامپل ایسے ہی ہے، کوئی شخص آ کے کیونکہ مجھے اکثر میسیجز آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی رزق کا مسئلہ ہے، ہمارے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دے دے. بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے، اور آج کل تو بہت زیادہ کامن ہو گیا، ہر انسان کو سب سے زیادہ فکر جو ہے نا وہ کس چیز کی، اپنے رزق کی ہے. جب بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں کسی سے، تو جب لوگ اپنے مسائل کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں سب سے مین مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ بس میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت دے دے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں کشادگی دے دے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن کے لوگوں کا. اب اس کا سولوشن اللہ نے دیا ہے، تم توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب اگر ہم نہیں کریں گے تو تب تک ہماری زندگی میں مسئلے حل نہیں ہوں گے. ایگزامپل اس کی ایسے ہی ہے کہ کسی شخص کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے، آپ اسکول سے آئیں اور شدید بھوک کی حالت میں ہیں، اور آتے ہی آپ کہتے ہیں امی کو کہ بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے. تو امی کیا کہتی ہیں؟ کھانا لگا ہوا کھانا کھا لو. پھر 1 منٹ گزرتا ہے، آپ دوبارہ جا کے کہتے ہیں مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہوئی ہے. ہمیں پھر کہتے ہیں کھانا لگا ہوا کھانا کھا لو. بھوک کا سولوشن کیا ہے؟ کھانا کھانا. پھر آپ 3 دفعہ کہتے ہیں، 4 دفعہ کہتے ہیں، تو چوتھی جو امی بھی ریٹ ہوتی ہے کھانا لگا ہوا کھانا کھا لو. تمہارے اپنے ہاتھ میں سولوشن ہے، تمہیں سولوشن بتا دیا ہے. جب اب آپ اگر کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ کی بھوک نہیں ختم ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سولوشن بتا دیا ہے کہ جب تمہارے رزق میں کمی آ رہی ہے، رزق میں اگر تمہیں کشادگی چاہیے اور برکت چاہیے، تو تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارا رزق بڑھا دے گا. اب اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم اپنے آپ کو بلیم کر سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے سولوشن کا، اور ہم اس سولوشن کو اگر اپلائی نہیں کریں تو ہم اپنے آپ کو بلیم کر سکتے ہیں اور کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. لیکن اس پہ فوکس کرنا ہے، ہم نے توبہ کی عادت ڈالنی ہے، ہر روز توبہ کرنی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہ اچھا میں اب 2 رکعت نماز نفل توبہ کے ابھی پڑھ لوں گا تو بس اب ساری زندگی کے لیے 2 رکعت کافی ہیں. کثرت سے کرنا ہے، ہر روز کرنا ہے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ہے کہ مجھے آپ بتا دیں میں اگلے 1 سال کی توبہ جو ہے نا اکٹھی ایڈوانس میں ہی کر لوں. ایسا نہیں ہو سکتا. کبھی کھانا بھی ہم 1 سال کا ایڈوانس میں نہیں کھا سکتے، رائٹ؟ پورے سال کا کھانا جو ہم ایک دن کر کے ہی کھاتے ہیں. اسی طریقے سے توبہ بھی جو ہے ہم نے ہر روز کرنی ہے. اللہ کی بارگاہ میں جتنی زیادہ توبہ کریں گے اتنے زیادہ ہی انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ ہماری زندگی میں آئے گا. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.